نہیں دو جہاں میں مثال محمد، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، زمانے میں اعلیٰ خصال محمد۔ عرب میں عجب میں، عرب میں عجم میں بجا ان کا ڈنکا، چمکتا ہے ہر سو کمال محمد۔ کوئی رو رہا تھا کوئی دم بخود تھا، کوئی رو رہا تھا کوئی دم بخود تھا، بڑا حادثہ تھا وصال محمد۔ لبوں پر صلی علی کا ہے ترانہ، تصور میں عکس جمال محمد۔ شب و روز ہر لمحہ میری دعا ہے، ہو میری زباں پر مقال محمد۔ سب مسلمان جھوم کر پڑھ رہے تھے، سب مسلمان جھوم کر پڑھ رہے ہیں، صلی علیہ وآل محمد۔ ہر طرف یہی صدا، یہی آواز لگ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو ان صداؤں کے ساتھ خوب مسحور کن فرمائے۔ 12 ربیع الاول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن، 9 ربیع الاول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا سرخیل بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ مختصر سے اس جمعہ کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کر کے صرف ہم اپنے ایمانوں کو ہی جلا بخش سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا تذکرہ بھی ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتا ہے۔ ہم اپنی ایمانی بیٹری کو چارج ہوتے ہوئے محسوس بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہم تو صرف تذکرہ کر رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ جنہوں نے پیغمبر دو جہاں کے ساتھ لمحات گزارے ہیں، ان کے ایمانوں کا کیا کہنا۔ آج پوری دنیا جو ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ملک کے صدر یعنی فرانس کے صدر کے لیے ایک غصہ رکھتے ہیں اور شدید الفاظ میں ان کی مذمت کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، ہمارے لمحات نہیں گزرے، صرف ہم تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی ہے۔ تو جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ان کے ایمان کا کیا کہنا۔ حالانکہ ہم گناہوں میں لتڑے ہوئے، گناہوں کے دلدل میں گرفتار،
اور وہ لوگ تو بالکل محفوظ تھے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، رب العالمین انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اولئک هم المفلحون کہہ کر ان پر کامیابی کی مہر لگاتا ہے، اولئک هم الفائزون کہہ کر انہیں اوج ثریا پر پہنچاتا ہے۔ تو ان کے مقام کا کیا کہنا؟ میرے محترم دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ربیع اول کا مہینہ آپ کی پیدائش کا مہینہ بھی اور آپ کی وفات کا مہینہ بھی، محمد الرسول اللہ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام رب العالمین بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک پیغمبروں کا ذکر آیا تو آپ نے ہر ایک کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔ آدم کی باری آئی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم کہا۔ نوح کی بات آئی تو یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح۔ یا یحییٰ کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا داؤد کہا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد 4 مرتبہ قرآن میں آیا اور 1 مرتبہ احمد کا ذکر آیا۔ کہیں پر بھی اللہ نے قرآن میں یا محمد نہیں کہا۔ آپ کی صفات کو تو ذکر کیا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یاسین کہا، دیگر القابات سے یاد کیا، لیکن یا محمد نہیں کہا۔ اور احمد بھی یا احمد نہیں کہا، من بعد اسمہ احمد۔ یہ اتنا پیارا اور میٹھا نام آج بھی ہمارے ہاں ولادت ہو جائے تو اکثر لوگ محمد لگا کر نام کا اضافہ کر کے برکت کے لیے۔ عجیب بات یہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک لاکھوں لوگ پیدا ہوئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ بھائی نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قرآن کہہ رہا ہے، دعوت کا کام کیا۔ کس پر کیا بھائی؟ وہ لوگ تو تھے، ان کی امت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لوگ تھے، نمرود کا اتنا بڑا لشکر تھا، فرعون کا لشکر جو مفسرین کہتے ہیں 12 لاکھ سے تجاوز کر گیا۔ ہر پیغمبر کے دور میں لاکھوں لوگ تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ کسی ایک جگہ پر بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہو۔ کیوں؟ اللہ نے یہ نام رکھا ہی آمنہ کے لال کے لیے تھا، عبداللہ کے لختے جگر کے لیے تھا۔ ہزاروں لوگ گزر گئے، لاکھوں لوگ گزر گئے، کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا، کسی کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ چند نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 نام، 7 نام، 10 نام یہ لوگوں نے رکھے محمد۔ کیوں رکھے؟ عرب کا ایک قافلہ ایک جگہ گیا،
تو ایک راہب نے پوچھا ان سے کہاں سے آئے ہو؟ کہا عرب سے۔ عربی ہو؟ جی عربی ہیں، قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ وہ راہب کہتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ہے تمہارے عرب میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ اس کائنات کا، انبیاء کا سرخیل ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ سنا تو ہمارے ہاں ہم جتنے گروپ میں ساتھی تھے قافلے میں، ان میں جن جن کے ہاں ولادت ہونی تھی ان سب نے یہ تہیہ کر لیا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا ہم نام محمد رکھیں گے، بس۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے کسی نے بھی سوچا نہیں۔ اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے پھر ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے کہ نام محمد ہے، بیٹا پیدا ہو گیا نام محمد رکھ دیا، پوتا پیدا ہو گیا نام محمد رکھ دیا، پڑ پوتا پیدا ہو گیا نام محمد رکھ دیا، لکڑ پوتا پیدا ہو گیا نام محمد رکھ دیا، 7 نسلوں تک نام محمد بن محمد بن محمد بن محمد چلتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا نبی اتنی شان والا، اتنی عظمتوں والا، اور آج کا یہ کالا کافر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کے خاکے بنائے، اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آمنہ کا لال لوارث نہیں ہے، اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ رتبہ دیا ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دی گئی، آپ کے مجسم کو، اس مٹی کے بنائے ہوئے جسم کو روح ڈال کر زندگی بخش دی گئی۔ آپ علیہ السلام جنت میں مزے کر رہے ہیں، معمولی سی ایک لغزش کی بنا پر جنت سے نکال دیا گیا، آپ روئے زمین پر آئے، روئے زمین پر آپ بھی ہیں، آپ کی بیوی ہماری اماں حوا بھی ہیں، دونوں گھوم رہے ہیں، دھر دھر کی خاک چھانٹ رہے ہیں، معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف 8واں سپارہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہی غلطی ہو گئی، الہی تو معاف نہ کرے ہم کہاں جائیں، تیرے علاوہ معافی کا کوئی در نہیں۔ مانگتے رہے۔ مفسرین کہتے ہیں 40 سال کا زمانہ گزر گیا، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن معافی قبول نہیں ہو رہی، معافی قبول نہیں ہو رہی۔ آخر آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے میرے ربا، محمد کے نام کے وسیلے سے میں معافی مانگتا ہوں، اس کی نام کی لاج رکھ اور مجھے معاف کر۔ میرا رب پوچھتا ہے کیف عرفت محمد یا آدم، اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تیری ملاقات محمد سے نہیں ہوئی، تیرا آمنا سامنا محمد سے نہیں ہوا، تیرے سامنے محمد کا ذکر نہیں ہوا، تجھے کیا پتا محمد کے بارے میں؟ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے ربا، جب تو نے میرے جسم میں روح کو ڈال دیا، امر ربی کو پھونک دیا، میں نے آسمان پر عرش کے پائے کے نیچے کلمہ دیکھا،
کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سمجھ گیا یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ محمد ہے یہی مقبول ہے، یہی اللہ کا رسول ہے، یہی اللہ کا محبوب ہے۔ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں، صلاۃ اللہ کتاب اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا لکھا، اللہ اگر دیکھا تو محمد بھی ساتھ لکھا ہوا دیکھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اے اللہ، اس کو مقام تو میں اسی وقت سمجھ گیا۔ اور آج نہ جانے ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سوائے دین محمدی کے، دین مبین کے، دین اسلام کے کوئی اور نہیں ملتا، نہ تبرہ کے لیے نہ بکواس بازی کے لیے۔ حیران ہیں، عقل حیران ہے، لیکن یہ کرتے رہے۔ ہم اپنے نبی کا دفاع، ان کی ناموس کے لیے کٹنا مرنا عین ایمان سمجھتے ہیں، عین سعادت سمجھتے ہیں۔ محترم دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کا احترام، اور آپ کے ساتھ منسلک لوگ جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہم 1400 سال کے بعد آنے والے ہر طرف گناہوں میں لتڑے ہوئے لوگ ہیں، مانتے ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اقبال جرم کرتے ہیں۔ ہم گناہگار، لیکن اس کے باوجود ہماری گناہ اپنی جگہ پر، ہمارے اعمال نامے سیاہ وہ اپنی جگہ پر، ہم کچھ نہ کچھ محمد عربی کی ذات کے لیے ایمانی غیرت رکھتے ہیں، اور اس ایمانی غیرت پر ہم مرنا سعادت سمجھتے ہیں، کٹنا سعادت سمجھتے ہیں، شہید ہونا سعادت سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے، آپ کی بات کو سنتے تھے، آپ کی بات کو سن کر اسے عملی جامہ پہناتے تھے، وہ لوگ ایمان میں کتنے آگے ہوں گے؟ وہ لوگ ایمان میں کتنے آگے ہوں گے؟ تو ہم نے تحفظ ان کا بھی کرنا ہے۔ ایک آدمی گھر کے اندر ہے، باہر چوکیدار ہے، تو چوکیدار کو مار کر ہی بندہ اندر پہنچتا ہے۔ آج دشمن کی یہی سازش ہے۔ صحابہ اکرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے دین کے چوکیدار تھے، اور پاکستان کی دھرتی پر ان صحابہ اکرام کے خلاف جو بکواس بازیاں ہوتی تھی، ہو رہی ہیں، اسلام آباد سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر کراچی تک، اور پھر کراچی سے لے کر ایک خناس میرپور خاص میں بکواس کرتا ہے، اور کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی روپ میں۔ آج دشمن نہیں سمجھتا، ہم اس وقت بھی چیختے رہے، ارے یہ آسیہ ملعونہ، سمجھو اس کو، پاکستان کے حکمرانوں سمجھو ان کو۔ آج وہ کہاں ہے جس جگہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکے بنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی نہیں، یہ بھول گئے
اس سے پہلے بھی تمہارے یورپ کنٹری کے اندر، تمہارے اس انگریز ملکوں کے اندر کتنے ہی ایسے خناس آئے اور آ کر انہوں نے ایسی گھناؤنی حرکات کی، اور انہیں وہیں پر محمد کے دیوانوں نے، محمد کے پروانوں نے سبق سکھایا۔ پیرس کا واقعہ وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کہاں سے آئے وہ لوگ؟ کیوں مار کر چلے گئے؟ کہاں گئی پیرس کی گورنمنٹ؟ کون تھے وہ؟ اب بھی انشاءاللہ ایسے ہی کوئی آئے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم چار دیواری میں پھنسے ہوئے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اکابر وہ ہر وقت میدان میں ہیں۔ آج دشمن سمجھے کہ یار ان کے علماء کو مار دیا جاتا ہے۔ شیخ ڈاکٹر عادل خان شہید ہو گیا، ان کا بیٹا بتا رہا تھا، مفتی انس صاحب، وہ بتلا رہے تھے ہمارے خاندان میں شیخ الحدیث موجود ہیں، ہمارے خاندان میں استاد الحدیث موجود ہیں، ہمارے خاندان میں مفتیان موجود ہیں، ہمارے خاندان میں عالم موجود ہیں، ہمارے خاندان میں قرآن کے قاری موجود ہیں۔ نہیں تھا ہمارے خاندان میں آج تک تو صرف شہید نہیں تھا، اور وہ شہید کی بنیاد ہمارے والد ڈاکٹر عادل خان نے رکھ کر دکھائی۔ افسوس، وہ قرآن کا خادم، وہ حدیث کا خادم، سلمان تاثیر کا قاتل تو پکڑا گیا، اور قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے کا قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا۔ خدا را اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اور یہ جو تین دشمن جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، پتھر کا جواب انہیں اینٹ سے دو، اینٹ سے دو، اور اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، موت کا وقت متعین ہے، متعین ہے۔ موت آ گئی، کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ گورنر پنجاب کتنے محافظوں کے بیچ میں تھا، وہ فرانسیسی صدر، وہ یہ نہ سمجھے اللہ ایمان دینے پر آئے وہیں پر اسی کی ذریت میں کسی کو ایمان دے دے۔ دیکھیں قادیانیوں کا بڑا اس وقت جو لانتی ہے، جو مردار ہے، مردا مسرور، وہ لانتی، اس کا بھتیجا الحمدللہ ایمان کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوا ہے، اپنے چاچا پر اور اپنے چاچا کے دین پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیا پتہ اللہ کہاں سے کس کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔